اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے اور بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ چند جھلکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی دیکھیں گے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مثالی میاں بیوی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ازواج سے محبت کروں، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں مجھ پر نازل کی ہیں ان میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس نے میرے دل میں اپنی ازواج کے لیے محبت پیدا کر دی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بیوی سے محبت کرو، اس کو قابل عزت و تعظیم سمجھو، بات بے بات طعنے مت دو، اسے قابل نفرت یا ذلیل خیال مت کرو، دوسروں کے سامنے اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ دعوت دینے والے سے پہلے ہی معلوم کر لیتے ہیں کہ اس نے کتنے آدمیوں کا انتظام کیا ہے۔ اس روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ بھی میرے ساتھ ہوگی، کیا آپ کو منظور ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، میں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں دعوت قبول نہیں۔ وہ شخص چلا گیا، دوبارہ آیا اور یہی سوال و جواب ہوئے۔ وہ پھر چلا گیا، تیسری مرتبہ انتظامات کر کے آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی دعوت دی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی۔ یہ ہے بیوی کی تعظیم و تکریم کی روشن مثال۔ دوسروں کے سامنے بھی اپنی شریک حیات کا مورال بلند کیا جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیوی کے سسرالیوں اور اپنے احباب میں اپنی بیوی کی خامیاں بیان کرتے ہیں۔ دراصل یہ رویہ بیوی کی نہیں، خود شوہر کی تذلیل کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ بھلا اپنے ہی لباس کو داغدار کر کے، نوچ کر یا میلا کر کے آدمی بذات خود بھی کہیں باوضع نظر آ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ سسرال کسی جیل خانے کا نام نہیں اور نہ ہی شادی کے بعد لڑکی کی قدر و قیمت کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں بیوی کنیز نہیں بلکہ اپنے شوہر کے گھر کی مالکہ ہے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر پر حاکم ہے۔ بیوی کو یہ حق حاصل ہے بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آشیانے کی بہتری کے لیے اپنے شوہر اور بچوں کی بہتر دیکھ بھال اور اس آشیانے کو مزید ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے۔ اگر اس کی سوچ و فکر اور ایک ایک عمل پر ماتحت کی روک ٹوک کی جائے گی تو کیوں کر ممکن ہے کہ بیوی اپنی خود اعتمادی برقرار رکھ سکے۔ خود اعتمادی نہ ہوگی تو وہ بچوں کی کیا تربیت کر پائے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن کے لیے تقوی کے بعد کوئی نعمت نیک سیرت بیوی سے بڑھ کر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت خوش مزاجی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ کئی مرتبہ تو اس مزاح اور ظرافت کی چاشنی بھی شامل ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حریرہ پکا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے کہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، کہ آپ بھی کھائیں۔ وہ انکار کرنے لگیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا،
اگر آپ نہیں کھائیں گی تو یہ حریرہ میں آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی نہ کھایا تو حضرت عائشہ اٹھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے حریرہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے چہرے پر مل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے فرمایا، اب تم بھی یہ حریرہ عائشہ کے منہ پر ملو۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پکڑ لیا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اٹھ کر حریرہ کا لیپ حضرت عائشہ کے منہ پر کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہو۔ مجھے دیکھو، میں اپنے گھر والوں میں بہترین ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیک بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، اسے کوئی حکم دو تو وہ مان لے، اور جب گھر سے دور ہو تو گھر بار اور ناموس کی حفاظت کرے۔ ایک غزوہ میں ایک قیدی گرفتار ہو کر آیا جسے حضرت عائشہ کے حجرے میں عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں سے باتوں میں مصروف تھیں کہ وہ قیدی وہاں سے فرار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں قیدی نہ پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تمہارا ہاتھ کٹ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھاگ دوڑ کر کے اس قیدی کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا کرتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، دیکھ رہی ہوں کہ کون سا ہاتھ کٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرا دیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعا دی۔ گزشتہ بیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے قیدی کے فرار ہونے اور پھر پکڑے جانے کا تذکرہ ہوا۔ اس واقعہ میں آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا، تیرا ہاتھ کٹ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اس پر ضد اور ہٹ درمی اختیار نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خوبصورت انداز سے راضی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ اس واقعے کو بار بار سنیے اور دیکھیے کہ مثالی بیوی کس طرح ناگوار بات کو بھی خوشگوار بات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں میں شیئر کریں، اور پیارے آقا پر ایک بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھیں۔ جزاک اللہ۔